السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، اس میں شک نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور آپ بھی اور میں بھی، ہم سب یہ جانتے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھ لینے والے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا ہے۔ جب ہمارا دین مکمل ہے اور نبی پر مکمل ہوا، کوئی ایسی بات کہ جو اس دین میں نہ ملتی ہو، نہ قرآن میں ملتی ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، آپ کی سیرت میں ملتی ہو، ایسی بات اگر ہم کر جائیں اور اس کو دین سمجھنے لگ جائیں اور دین سمجھانے لگ جائیں، تو کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جب حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، تو وہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ کچھ لوگوں کو فرشتے آنے سے روک دیں گے نبی کے پاس۔ آپ فرمائیں گے امتی امتی، ایک روایت میں اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو، آنے دو۔ تو فرشتے بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، نئی نئی باتیں، نئے نئے مسئلے نکال کے، اور اس کو انہوں نے دین اسلام کے نام پر پیش کیا تھا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے فسحقن فسحقن فسحقن، 3 مرتبہ فرمائیں گے، پھر ہٹاؤ ان کو، میرے سامنے سے بھی ہٹاؤ، یہاں پر بھی مت رہنے دو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے، چاہے مولوی ہوں، علامہ ہوں، مفتی ہوں، یا استاد ہوں، یا عام لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، لیکن دین کے اندر جو بھی کوئی نئی بات دین سمجھ کے داخل کرے گا، یہ ان کے ساتھ یہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، اہل قلم، اہل علم، مفتیان کرام ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثبوت ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، علماء نے کہا ہے۔ بھائی علماء پر دین تھوڑی مکمل ہوا ہے، دین تو ہمارے نبی پر مکمل ہوا ہے، تو یہ بتاؤ کہ نبی نے فرمایا ہے۔ دیکھیں مولانا مفتی اکمل صاحب، اللہ نے ان کو یقیناً علم سے نوازا ہے، بڑے معروف شخصیت ہیں، سب جانتے ہیں ان کو، جس مرتبے پر یہ فائز ہیں، کاش کہ یہ اپنے اس مرتبے کا پاس رکھتے ہوئے ایسی بات نہ کرتے۔ علماء نے واضح فرمایا، جو حرام قطعی کو بطور صدقہ دے گا وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ حرام مال کو صدقہ کریں گے اگر حرام قطعی ہے۔ اپنی گفتگو میں فرما رہے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص جس نے چوری کری اور چوری کر کے اسی میں سے صدقہ نکال رہا ہے، تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کہہ سکتے تھے اس نے ایک گناہ یہ کیا کہ چوری کری، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ اسی سے لوگوں کو دے کر کے سمجھ رہا ہے کہ یہ صدقہ ہے، میری نجات ہو جائے گی، یہ بھی دوسرا گناہ کیا، غلط فہمی ہوئی اس کو۔ یہ تو کہہ سکتے تھے، لیکن اپنی طرف سے یہ کہنا علماء نے کہا ہے۔ علماء کیا اتھینٹک ہے؟ ان کے پاس کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ وہی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، نبی نے نہیں فرمایا۔ وہاں تو ہم کو قرآن و حدیث میں یہ ملے گا کہ چوری کیے ہوئے مال سے جو صدقہ نکالا جا رہا ہے وہ صدقہ قبول نہیں ہے، مردود ہے،
یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ اس کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے سامعین جتنے ہیں انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا اور ہر ایک کو اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا، ان سب کا گناہ جو ہے وہ آپ کے سر پر بھی آئے گا، کیونکہ آپ نے ان کو یہ بات ایسی غلط بتائی ہے اور سنائی ہے۔ میں مفتیان اعظام سے، علماء کرام سے درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے جو بات عوام کے سامنے آپ دین کی پیش کریں اس کا ریفرنس یا تو قرآن پاک سے دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک ذات سے دیں۔ یہ ہے دین اور یہ ہے اسلام۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔